السلام علیکم، میرا نام محمد ابراہیم ہے۔ آج میں آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت دفعہ آتا ہے، اور ایک سورہ مریم میں سب سے خوبصورت انداز میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سفید ہو گئے ہیں، ابھی تک میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، یا اللہ مجھے اولاد دے جو میری وارث بنے۔ یہ تو دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے کہا، اے زکریا چل، میں نے تیری دعا قبول کی، بیٹے کی بشارت لے، اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میرے یہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ میری بیوی اولاد کے قابل نہیں، اور میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، تو ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، زکریا تمہیں نہیں بنا دیا تھا، تجھے نہیں پیدا کیا، تجھے بیٹا دے دوں گا، کوئی مشکل ہے میرے لیے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، یا اللہ بات تو ٹھیک ہے، پر کوئی نشانی تو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نشانی یہ ہے، جب حمل ٹھہرے گا 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی، تیری طاقت بحال کروں گا، تیری عورت کے اندر اولاد پیدا کرنے کی استطاعت بحال کروں گا، اور اس کے بعد نشانی ہوگی، 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی۔ اگلے دن نکلے، زبان بند، اشاروں سے تقریر فرما رہے ہیں۔ 3 دن زبان بند رہی، چوتھے دن کھل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا۔ جب بیٹا جوان ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ بیٹے سے کہتا ہے، یحییٰ تو میری کتاب کو اٹھانے والا ہے، اور میں نے تمہیں برکت والا بنا دیا ہے، میں نے تمہیں نافرمانی سے بچا لیا ہے، اور میں نے تیرے اوپر سلامتی کی چادر کو ڈال دیا ہے، تو ہر وقت میری سلامتی میں ہے۔ یہ پورا قصہ قرآن سناتا ہے اور کئی جگہ سناتا ہے۔ اتنے بڑے رسول، باپ اور بیٹا، لیکن ہوا کیا زکریا علیہ السلام کے سر پر یہودیوں نے آرا رکھا، یوں چیر دیا جیسے کہ لکڑی کو چیلا جاتا ہے، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور یحییٰ علیہ السلام ان کو یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا، اور ان کا سر الگ کر دیا اور دھڑ الگ کر دیا۔ یہ باپ بیٹے کے ساتھ ہوا، لیکن قرآن کی خبر ہے، یہ میرے محبوب ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ کئی ہزار سال کے بعد ولید بن عبد الملک جامع مسجد بنا رہا ہے۔ مسجد کی کھدائی ہوئی تو صندوق نکلا، جب اس کو کھولا گیا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا، صحیح سلامت اس میں سے خون ابھی بھی گر رہا تھا۔ کیسے پتا چلا؟ اوپر صندوق کے لکھا ہوا تھا، یحییٰ بن زکریا۔ السلام علیکم، my name is Muhammad Qasim. Today I will tell you about Hazrat Zikriya alayhi salam. And Hazrat Zikriya alayhi salam and Hazrat Yahya alayhi salam have been mentioned many times in the Holy Quran and in one of the Surah Maryam. Both of them and be mentioned in the most beautiful way. Hazrat Zikriya alayhi salam prayed to Allah, Oh Allah, I have become old, my bones have become weak, my hair has turned white, but I have not yet despaired of your mercy. Oh Allah, grant me children who will be my heirs. So this prayer was accepted, and Allah said, O Zikriya, come, I have accepted your prayer. Bring good news of the son, and I have also named in Yahya. I have not named anyone this name till today. Hazrat Zikriya alayhi salam said, O Allah, how will there be a children left in my family? My wife is not capable of having children, and myself have become old. So how will it be? Allah Almighty said, Zikriya,
I did not create you. I will give you a son. There is a difficulty for me. Hazrat Zakaria alayhi salam said, "Oh Allah, the matter is right, but please show me a sign." And Allah Almighty said, "The sign is this, and the pregnancy stopped. Your tongue will be closed for 3 days. I will restore your strength. I will restore the ability of your wife to have children. After that, there will be a sign. Your tongue will be closed for 3 days."